میرا نام ڈاکٹر زنیر فاروق ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یقیناً اللہ جو کہتا ہے بالکل سچ کہتا ہے، تو یقیناً قرآن سے ہر مرض کی مکمل شفا ممکن ہے۔ تو آئیے قرآن کی سورہ رحمان، جس کا آغاز اللہ کی اس صفت سے ہوتا ہے جو بلا تفریق اپنی مخلوق پہ مہربان ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، نیکوکار ہو یا گناہ گار، سب کو بھوک میں غذا دیتا ہے، پیاس میں پانی دیتا ہے، تکلیف میں راحت دیتا ہے، اور بیماری میں شفا صرف وہی اللہ دیتا ہے۔ تو کر لیجئے آرام سے اپنی آنکھیں بند اور دھیان دیجئے اس پانی کے ٹپکتے بوند پر، وہ بوند جس سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تصور کیجئے ایک لائٹ وائٹش وائلٹ ہلکی بنفشی رنگ کی انرجی کی بال آپ کے سر کے اوپر، جس میں سے لائٹ وائٹش وائلٹ ہلکا بنفشی نور برس رہا ہے آپ کے اوپر اور داخل ہو رہا ہے آپ کے وجود کے اندر، سر سے ہوتے ہوئے ماتھے پر اور آنکھوں، کانوں اور پورے چہرے سے، جیسے دھل گیا مکمل چہرہ، گزرتے ہوئے آپ کی گردن سے بازوؤں، ہاتھوں اور انگلیوں کی پوروں تک، بہتے ہوئے آپ کے سینے سے آپ کے پھیپھڑوں اور دل کو صاف کرتے ہوئے آپ کے پیٹ میں موجود تمام اعضاء، تمام آرگنز کو صاف کرتے ہوئے، آپ کی زانوں سے گزرتے ہوئے ٹانگوں، پیروں کو مکمل صاف کرتے ہوئے تلووں سے باہر، جیسے دھل گیا آپ کا جسم آبشار کے پانی سے، جیسے خالی ہو گیا آپ کا وجود ہر قسم کی کثافتوں سے۔ اس خالی پن میں تصور کیجئے خود کو رب کے حضور، اس کی بے انتہا محبت کی آغوش میں، تو سپرد کر دیجئے اپنے آپ کو رب کے اور اپنے تمام اعمال کو بھی، جیسے رب فرماتا ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ تو آج دل سے معافی طلب کر لیجئے اور دل سے معاف بھی کر دیجئے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی معاف کر دیجئے کہ معاف کیے جائیں، رہتے ہوئے رب کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ کہ رب نے کہا قرآن شفا ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ محسوس کیجئے کہ رب کی طرف سے شفا کے نور کی بارش آپ پر ہو رہی ہے اور آپ کے پورے وجود کو منور کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان،
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام